علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے انڈیا میں واقع تاج محل کے بارے میں، جو کہ ایک محبت کی نشانی بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی محل کے بارے میں بات کریں گے۔ تاج محل ایک شاندار سفید سنگ مرمر کا مقبرہ ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے لیے بنایا تھا۔ آگرہ بھارت کے قریب دریائے یمنا کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ تاج محل کو تعمیر کرنے میں 22 سال لگے اور آخرکار 1683 میں تکمیل کو پہنچا۔ یہ شاندار یادگار جسے دنیا کے نئے عجائبات میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے، اپنی ہم-آہنگی ساخت کے لیے دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ خوبصورتی، پوشیدہ خطاطی، جڑے ہوئے قیمتی پتھر اور شاندار باغ ایک شریک حیات کے نام پر صرف ایک یادگار سے زیادہ۔ تاج محل شاہ جہاں کی طرف سے اس کی جان سے جاننے والی ساتھی سے پائیدار محبت کا اعلان تھا۔ محبت کی کہانی کیا تھی تو وہ کہانی آپ کو بتاتی چلوں۔ 1607 میں یہ شروع ہوا جب اکبر عظیم کے پوتے شاہ جہاں پہلی بار اپنے محبوب سے ملاقات کی۔ اس وقت وہ مغلیہ سلطنت کا 5واں شہنشاہ نہیں تھا، 16 سالہ شہزادہ خرم جیسا کہ اسے اس وقت میں بلایا گیا تھا، شاہی بازار کے گرد گھومتا تھا، بوت پر حملہ کرنے والے اعلیٰ خاندانوں کی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ ان میں سے ایک بوت پر شہزادہ خرم کی ملاقات 15 سالہ نوجوان خاتون ارجمند بانو بیگم سے ہوئی، جس کے والد جلد ہی وزیر اعظم بننے والے تھے اور جن کی خالہ شہزادہ خرم کے والد سے شادی کر چکی تھی۔ اگرچہ یہ پہلی نظر میں محبت تھی، لیکن دونوں کو فوراً شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہزادہ خرم کو پہلے قندھاری بیگم سے شادی کرنی تھی، بعد میں اس نے تیسری بیوی بھی کر لی۔ 27 مارچ 1612 کو شہزادہ خرم اور اس کے پیارے جنہیں اس نے ممتاز محل یعنی کہ محل میں سے ایک منتخب کیا کا نام دیا اور ان سے شادی ہوئی۔ ممتاز محل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور نرم دل، عوام کو اس سے دل لگی بھی تھی، اس لیے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے تنہی سے بیواؤں اور یتیموں کی فہرست بنائی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں کھانا اور رقم فراہم کی جائے۔ اس جوڑے کے ایک ساتھ 14 بچے تھے، لیکن صرف 7 ہی بچپن سے گزرے تھے۔ یہ 14ویں بچے کی پیدائش تھی جس میں ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ 1631 میں شاہ جہاں کے دور حکومت کے 3 سال بعد خان جہاں لودھی کی قیادت میں ایک بغاوت جاری تھی۔ شاہ جہاں نے قذابوں کو کچلنے کے لیے اپنی فوج آگرہ سے تقریباً 400 میل دور دکن لے گیا۔ ہمیشہ کی طرح ممتاز محل بہت زیادہ حاملہ ہونے کے باوجود شاہ جہاں کا ساتھ دیا۔ 16 جون 1631 کو اس نے کیمپ کے وسط میں ایک وسیع عریض خیمے میں ایک صحت مند بچی کو جنم دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن ممتاز محل جلد ہی دم توڑ رہی تھی۔ جیسے ہی شاہ جہاں کو اپنی بیوی کی حالت کی خبر ملی، وہ اس کی طرف لپکا۔ اسی طرح 17 جون کو اعلیٰ الصبح ان کی بیٹی کی پیدائش کے صرف ایک دن بعد ممتاز اپنے شوہر کی گود میں چل بسیں۔ اسے فوراً اسلامی روایت کے مطابق بربن پور میں ڈیرے کے قریب دفن کیا گیا۔ اس کی لاش وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہری۔ مختلف ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہ جہاں کے غم میں وہ اپنے ہی خیمے میں گیا اور 8 دن تک روتا رہا۔ جب وہ ابھرا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر کافی حد بیت گئی۔ شاہ جہاں نے کہا کہ ممتاز محل کی لاش کھود کر 435 میل یا 700 کلومیٹر کے فاصلے پر طے کر کے آگرہ لایا جائے۔ اس کی واپسی ایک عظیم الشان جلوس تھا جس میں ہزاروں فوجی اس کی لاش کے ساتھ تھے اور سوگوار راستے پر قطار میں کھڑے تھے۔ جب ممتاز محل کی باقیات 8 جنوری 1632 کو آگرہ پہنچی تو انہیں عارضی طور پر رائس راجہ جے سنگھ کی عطیہ کردہ زمین پر دفن کر دیا گیا۔ یہ قریب تھا جہاں تاج محل بنایا جائے گا۔ تاج محل کا منصوبہ غم سے بھرے شاہ جہاں نے اپنے جذبات کو ایک وسیع اور مہنگے مقبرے کے ڈیزائن میں ڈالا جو اس سے پہلے آنے والوں کو شرمندہ کر دے گا۔ یہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ یہ پہلا مقبرہ تھا جسے کسی خاتون کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اگرچہ تاج محل کے لیے کوئی بنیادی معمار معلوم نہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں فن تعمیر کے بارے میں بہت
میں خود پرجوش اپنے وقت کے متعدد بہترین معماروں کی مدد سے منصوبے پر براہ راست کام کیا۔ اس کا مقصد تاج محل یعنی کہ خطے کا تاج، زمین پر جنت کی نمائندگی کرنا تھا۔ شاہ جہاں نے اس کو انجام دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تاج محل کی تعمیر شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل سلطنت کی دنیا کی سلطنتوں میں سے ایک تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس اس یادگار کو بے مثال عظیم الشان بنانے کے وسائل تھے۔ لیکن اگرچہ وہ چاہتا تھا کہ یہ سانس لینے والا ہو، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اسے جلدی سے کھڑا کیا جائے۔ پیداوار کو تیز کرنے کے لیے ایک اندازے کے مطابق 20,000 کارکنوں کو لایا گیا اور ان کے لیے خاص طور پر ممتاز آبادی نامی قصبے میں قریب ہی رکھا گیا۔ ہنرمند اور غیر ہنرمند دونوں کاریگروں کو ٹھیکہ دیا گیا۔ معماروں نے پہلے فاؤنڈیشن اور پھر 624 فٹ لمبے چبوترے یا 20 پر کام کیا۔ یہ تاج محل کی عمارت کا اڈا بن جائے گا اور سرخ ریت کے پتھر کی عمارتوں کو جوڑا جو اس کے ساتھ لگے گا۔ مسجد اور گیسٹ ہاؤس تاج محل ایک دوسرے چبوترے پر بیٹھا سنگ مرمر سے ڈھکی اینٹوں سے بنا ہوا ایک ایکٹونل ڈھانچہ ہونا تھا۔ جیسا کہ زیادہ تر بڑے منصوبوں کا معاملہ ہے، بلڈرز نے اونچی تعمیر کرنے کے لیے ایک سہاروں کو بنایا۔ اس سہاروں کے لیے اینٹوں کا انتخاب غیر معمولی تھا اور تاریخ دانوں کے لیے پریشان کن۔ سفید سنگ مرمر تاج محل کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ استعمال شدہ سنگ مرمر 200 میل دور مکرانہ میں کھدائی کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق انتہائی بھاری سنگ مرمر کو عمارت کی جگہ تک گھسیٹنے میں 1000 ہاتھوں اور بیلوں کی ایک بے شمار تعداد لگی۔ سنگ مرمر کے بڑے ٹکڑوں کو تاج محل کی اونچی جگہوں تک پہنچانے کے لیے 10 میل لمبا مٹی کا ایک بڑا ریمپ بنایا گیا۔ تاج محل کے اوپر ایک بہت بڑا ڈبل شیل والا گنبد 40 فٹ تک پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی سفید سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا ہے۔ 4 پتلے سفید سنگ مرمر کے مینار دوسرے چبوترے کے کونے پر اونچے کرے ہیں اور مزار کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خطوطی اور جڑے ہوئے پھول تاج محل کی زیادہ تر تصاویر میں سے صرف ایک بڑی اگرچہ اب بھی خوبصورت ہے۔ یہ حقیقی ڈھانچہ انصاف نہیں کرتا، یہ تصویر پیچیدگیوں کو چھوڑتی ہے اور یہ تفصیلات تاج محل کو حیرت انگیز طور پر نسائی اور خوشحال بناتی ہے۔ مسجد گیسٹ ہاؤس کمپلیکس کے جنوبی سرے بڑے مین گیٹ پر خطاطی میں لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کے کچھ حوالے نظر آتے ہیں۔ شاہ جہاں نے ماسٹر کیلیگرافر امانت خان کو ان آیات پر کام کرنے کے لیے رکھا۔ مہارت کے ساتھ کیا گیا، جو کہ کام مہارت کے ساتھ بھی کیا گیا۔ قرآن کی ختم شدہ آیات کو کالے سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے۔ وہ عمارت کی ایک باوقار لیکن نرم خصوصیات ہے، اگرچہ پتھر سے بنا ہوا ہے۔ منحنی خطوط اصلی لکھاوٹ کے نقل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے 22 پارے امانت خان نے خود منتخب کیے تھے۔ دلچسپ بات یہ کہ امانت خان واحد شخص تھا جس سے شاہ جہاں نے تاج محل پر اپنے کام پر دستخط کرنے کی اجازت دی۔ خطاطی سے زیادہ متاثر کن تاج محل کے پورے احاطے میں پائے جانے والے نازک پھول ہیں۔ پرچن کاری کے نام سے سجانے والے عمل میں انتہائی ہنرمند پتھر کاٹنے والے سفید سنگ مرمر میں پھولوں کے پیچیدہ ڈیزائن تراشتے ہیں اور پھر ان کو قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے جڑا کر باہم بنے ہوئے بیلوں اور پھولوں کی شکل دیتے ہیں۔ ان پھولوں کے 42 مختلف قسم کے قیمتی اور نیم قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور یہ دنیا بھر سے آئے ہیں۔ ان میں سری لنکا سے لاپس لازوی، چین سے جیڈ، روس سے ملاچٹ اور تبت سے فیروزی شامل ہیں۔ باغ اسلامی جنت کی تصویر ایک باغ کی طرح رکھتا ہے۔ اس طرح تاج محل کا باغ اسے زمین پر جنت بنانے کا ایک لازمی حصہ تھا۔ تاج محل کا باغ جو مزار کے جنوب میں واقع ہے 4 چکور ہے۔ ان کو پانی کے 4 دریاؤں جنت کی ایک اور اہم اسلامی تصویر سے تقسیم کیا گیا ہے جو ایک مرکزی تالاب میں جمع ہے۔ باغات اور ندیوں کو دریائے یمونا نے ایک پیچیدہ زیر زمین پانی کے نظام کے ذریعے بھر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ان باغات کے صحیح پودوں کو بتانے کے لیے کوئی ریکارڈ باقی نہیں۔
شاہ جہاں 2 سال تک گہرے سوگ میں رہا اور اپنی پسندیدہ بیوی کے موت کے بعد کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوا۔ اس نے ممتاز محل اور شاہ جہاں کے چوتھے بیٹے اورنگزیب کو اپنے 3 بڑے بھائیوں کو کامیابی سے قتل اور اپنے والد کو قید کرنے کا موقع فراہم کیا۔ شہنشاہ کے طور پر 30 سال گزرنے کے بعد شاہ جہاں کو 1660 میں آگرہ کے پرتعیش لال قلعے میں رکھ دیا گیا، چھوڑنے سے منع کر دیا گیا، لیکن عام عیاش عشرت کے ساتھ شاہ جہاں نے اپنے آخری 8 سال تاج محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزارے۔ جب شاہ جہاں کا انتقال ہوا 22 جنوری 1666 کو ہوا تھا۔ شاہ جہاں کا انتقال 22 جنوری 1666 کو ہوا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے والد کو ممتاز محل کے ساتھ تاج محل کے نیچے دفن کیا۔ تاج محل کی مرکزی منزل پر تہہ خانے کے اوپر اب 2 مقبرے ہیں جو خالی عوامی مقبرے ہیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک ممتاز محل کا ہے اور ایک مغرب میں شاہ جہاں کا ہے۔ سینوٹائپس کے چاروں طرف ایک نازک نقش و نگار لیس ماربل اسکرین ہے۔ اصل میں یہ سونے کی اسکرین تھی، لیکن شاہ جہاں نے اسے بدل دیا تھا تاکہ چور اسے چوری کرنے کا لالچ نہ محسوس کریں۔ تاج محل کی تباہی شاہ جہاں تاج محل اور اس کی زبردست دیکھ بھال کے اخراجات کی حمایت کرنے کے لیے کافی زیادہ دولت مند تھا، لیکن صدیوں کے دوران مغل سلطنت اپنی دولت سے محروم ہو گئی اور تاج محل کھنڈرات میں گر گیا۔ 1800 کی دہائی تک انگریزوں نے مغلوں کو بے دخل کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تاج محل کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے توڑ دیا گیا تھا۔ برچ نے اس کی دیواروں سے قیمتی پتھر کاٹے اور چاندی کی شمعیں اور دروازے چرا لیے، اور یہاں تک کہ سفید سنگ مرمر کو بیرون ملک فروخت کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہندوستان کے برطانوی وائسرائے لارڈ کرزن تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ تاج محل کو لوٹنے کے بجائے کرزن نے اسے بحال کرنے کا کام کیا۔ تاج محل ایک بار پھر ایک شاندار جگہ بن گیا جہاں ہر سال 2.5 ملین زائرین آتے ہیں۔ لوگ دن کے وقت جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ سفید سنگ مرمر دن بھر مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے۔ مہینے میں ایک بار زائرین کو پورے چاند کے دوران یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ چاند کی روشنی میں تاج محل کیسے اندر سے چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا، لیکن اس تحفظ نے اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی۔ یہ اب قریبی فیکٹریوں کے آلودگیوں اور دیکھنے والوں کی سانسوں سے زیادہ نمی کے رحم و کرم پر ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن تاج محل کہ آخر تاج محل کیوں بنوایا گیا، کس لیے بنایا گیا، کس کے لیے بنایا گیا۔ یہ ایک مغلوں کی ایک خوبصورت تخلیق تھی جو کہ ایک مغل شہنشاہ نے اپنی محبت کے لیے بنائی تھی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔